پورے قرآن میں بار بار یہ بات موجود ہے، اس وقت تک الصلاۃ کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم سکر میں ہو۔ وہ سکر کسے کہتے ہیں؟ سکر کہتے ہیں کہ آپ کے یعنی اگر آپ سے سوال کیا جائے، مثال آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ سے پوچھا ہے تو اس کام کے بارے میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اگر آپ جواب دیتے بھی آپ وہ میں ہوں کرنا شروع کر دیں آگے سے، اگر آپ سے کاؤنٹر کویسچن کیا جائے آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ سکر نشے کو نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھنا، مولوی نے ترجمہ کر دیا نشے کو۔ اگر سکر نشے کو کہتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے ہے کہ جب تک کہ تم مطمئن نہیں ہو جاتے، تمہیں اطمینان نہیں ہو جاتا۔ تو اطمینان کب ہوتا ہے؟ اطمینان تو تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کمپلیٹ علم آ جاتا ہے کسی بھی شے کے بارے میں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اطمینان جو ہے، مجھے اس کی ضد نشہ ہے؟ خود بتا دیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اطمینان کی ضد نشہ ہے یا اطمینان جس کی ضد ہے وہ نشہ ہے؟ کیونکہ قرآن میں اطمینان کی ضد سکر کو قرار دیا گیا۔ سکر کس کی ضد ہے؟ اطمینان کی، مطمئن کی، ٹھیک ہے؟ سمجھ؟ سکر کس کی ضد ہے؟ مطمئن کی۔ تو اگر تو مطمئن کی ضد نشہ بنتا ہے تو آپ سکر کا ترجمہ نشہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرے پہلو سے یہ ترجمہ کہتے ہیں مومنو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم حالت نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس کا تو مطلب پھر یہ ہوا کہ نشہ تو جائز ہے۔ اس کا مطلب جہالت ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس میں نہیں۔ جی بالکل، جہالت، علم نہیں، جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے، یعنی انہوں نے صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دیا، اور نماز کے قریب نہیں جانا اس وقت جب تک نشے میں ہو، نشے کے حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ کہاں سے؟ یہی ان کی روایات آتی ہیں نا جی، وہ ایک فلاں ایک تھے گورنر، انہوں نے شراب میں فجر کی 2 کی بجائے 4 رکعتیں بڑھا دیں۔ ہاں جی، بھی ساتھ میں سٹوریاں تو آپ کو جی جی یہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا تھا اللہ نے کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ جب نشے میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ نشے میں تمہیں پتہ نہیں ہوتا بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اور دوسرا جو ہے وہ نشے میں تم 2 کی بجائے 4 رکعتیں بڑھا دو، 4 کی بجائے 2 بڑھا دو، 3 کی بجائے 5 بڑھا دو۔ جی جی، تو یہ ساری وہ کہانیاں گھڑی ہوئی، بالکل کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ میرا کو اس طرح سے جواب ہوتا تھا کہ دیکھیں اگر جس نے پڑھائی ہے، جس کو نشہ تھا جسے آپ کہتے ہو، تو اس کو تو نہیں پتا تھا، لیکن پیچھے جو ہیں رب کو تو پتا تھا نا۔ نہیں، رب کو چھوڑیں، رب کو آپ چھوڑیں، جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی بس پتہ ہے ان کو کہانیاں بنانے کے ماسٹر ہیں جو بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں۔ جی بہرحال چیز یہ ہے کہ اگر مثال کے مان لیتے ہیں جی اس وقت تک تم جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے کی حالت میں، اس کا مطلب کہ اس کا مطلب بالکل بھائی نشہ جائز ہے، نشہ حلال ہے، نشہ جائز ہے۔ ہاں بھائی جب نشہ اترے اس وقت نماز پڑھنی ہے، جب نشے کی حالت میں اس وقت نماز نہیں پڑھنی۔ یہ تو نشہ بھی جائز ہو رہا ہے قرآن سے، اور لوگ کرتے ہیں جائز، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت تو واضح بتا رہی ہے کہ نشہ جائز ہے، شراب حرام تو نہیں، الکوہل جو ہے وہ جائز ہے۔ جی اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شراب ہے اس میں فائدے بھی ہیں، ہاں فائدے کم ہے نقصان زیادہ ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فائدے بھی ہیں۔ جی تھوڑی سی پی لینی چاہیے، ہاں تھوڑی سی اگر پی لیں تو بہرحال یہ چیز یہاں سے پھر وہ دلیل بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال چیز یہ سکر کا معنی ہے نا، سکر کہتے ہیں ایسی آپ حالت میں ہیں کہ آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس کمپلیٹ علم نہیں ہے۔ اگر آپ سے یعنی اگر کوئی جواب آپ دے رہے ہیں یا جو کام آپ کر رہے ہیں، اگر اس کام کے بارے میں آپ سے سوال کر لیا جائے، یا جو آپ سے سوال کیا تھا آپ جواب دینے کی کوشش کریں، آپ سے کاؤنٹر کویشچن کر لیا جائے تو آپ لاجواب ہو جائیں گے، آپ آگے سے منٹ میں کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ چیز سکر کہتے ہیں کہ جب تک آپ ایسی حالت میں آپ کے پاس کمپلیٹ علم نہیں ہے، علم و حکمہ نہیں ہے، جب کمپلیٹ علم آ جاتا تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی اب کرو، پوچھو جو پوچھنا ہے، کرو جو سوال کرنا ہے، اچھا یہ کام ہے میں کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کیسے صحیح خراب ہوتا ہے کام۔